بعد میں آنے والے حالات میں بھی ایک قرآن کے قاری اور قرآن کو بیان کرنے والی عظیم ہستی کا تذکرہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن میں نے اشارہ کیا امام زادہ یحییٰ صرف اشارہ کیا شہید ہوئے۔ آج میں ان کی خدمات کے متعلق کہنا چاہتا ہوں، یہ نئی بات ہے، تکرار نہیں ہے اس میں۔ مجھے میرے عزیزوں نے کہا کہ آپ گفتگو اچھی ہو رہی ہے لیکن ریفرنسز بھی دیں، بالخصوص امام زادگان کے حوالے سے جو گفتگو ہے۔ تو میں نے اگر احباب کو یاد نہ رہا ہو تو میں تکرار نہیں کر رہا، ان کے ذہن کی اگر بھول گئے تو بتانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے جن کتابوں سے یہ دروس دی ہے، کریمہ اہل بیت آیت اللہ محمدی شہری نام لیا تھا میں نے، آغا نجفی مریشی کے حوالے دیے میں نے، اور سید سلطان علی دوسرے امام زادگان کے واقعات میں جو میں بیان کر چکا ہوں، ان کا میں نے تکرار نہیں کرنا۔ اس میں نے زندگانی علی ابن محمد باقر، آیت اللہ عبد الرسول مدنی کا شانی، آیت اللہ رضا مدنی کا شانی، انہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں امام کے حوالے سے، ان میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں جو میں نے تھوڑا بہت مطالعے کے تحت آپ کی خدمت میں عرض کی۔ امام زادہ یحییٰ کے متعلق میں نے بیان کیا تھا، چونکہ میں نے تکرار نہیں کرنا، شہادت کے متعلق بیان کر دیا تھا۔ جب امام رضا علیہ السلام خراسان میں تشریف لائے تو میرے مولا نے ان پر گریہ کیا، بقام شدید گریہ کر کے کہتے ہیں وَقَانَ یحییٰ مُحَافِظًا لِلْقُرْآنِ استشهد لِأَنَّهُ دَاعٍ إِلَىٰ مذهب الشیعہ مذہب اہل بیت۔ دو طرح کے لفظ ہیں ان کے متعلق۔ یحییٰ بن زید بن زین العابدین، مولا سجاد کے پوتے، مولا زید کے بیٹے، ان کے بابا کی لاش بھی 4 سال تک رہی، ان کے بارے میں بھی میں نے شہادت کے جملے کہے تھے۔ ایک اہم بات جو آپ یاد کر لیں تو بہت بڑا ضروری ہے یاد کرنے والی، یہ امام زادہ یحییٰ بن زید اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے ہر مومن اور مسلم کے محسن ہیں، ہر مسلمان اور مومن پر احسان کیا ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ احسان کیا ہے۔ اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک میں نے دعویٰ کیا ہر مومن اور مسلمان کے محسن ہے امام زادہ یحییٰ بیٹے زید کے یا زید بیٹے امام سجاد کے۔ کیا احسان؟ صحیفہ کاملہ سجادیہ کی اپنے جد زین العابدین آقا کی جو دعائیں ہیں دنیا تک پہنچی ہیں، اس کا وسیلہ ذریعہ پہنچانے والے جناب یحییٰ ہیں۔ قاری قرآن 18 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اور شہادت کا واقعہ نہیں، ان کی شہادت کے بعد ان کی مظلومیت اور ان کے مقام کو دیکھتے ہوئے جوزجان جس جگہ یہ شہید ہوئے اعلان ہوا کہ جس کے گھر جو بیٹا پیدا ہو نام یحییٰ رکھنا، کیونکہ یحییٰ تاریخ کی بہت بڑی ہستی ہے، نہ اس جیسا بڑا قاری کوئی تھا اس زمانے میں۔ ائمہ کے علاوہ اماموں کی منصب امامت کے بعد جو امام زادگان اور عام دوسرے لوگوں میں عرض کروں، ان جیسا قاری کوئی نہیں تھا، محافظ دین تھے، عظیم ہستی تھے۔ امام زادہ یحییٰ کا بچوں کے نام لکھو، اپنے بچوں کے نام یحییٰ کے نام پہ رکھو۔ جناب امام زادہ یحییٰ کے متعلق معلوماتی حوالے سے ایک اور بات عرض کروں کہ ایران میں معروف ہے ذات توحید خلق تخلیق خدا کے ہاتھ میں، اولاد خدا نے دینی ہے لیکن واسطہ سنتا ہے اللہ، کہ جس کا بیٹا اولاد نہ ہو تو مشہد سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر شمال مشرق کی طرف میامی شہر میں ان کی وجہ سے ان کا روضہ ہے، وہاں پر اولاد نہ ہو تو دعا کی جائے، اللہ کی ذات خدا کریم کرم کرے۔ ترتیب میں یاد رکھیں، کتب کو دیکھ لیں، وہی اس بات کا نتیجہ۔ قرآن نبی کے دل پہ خدا نے اتارا، نبی نے قرآن اور باقی علوم علی کو بتائے، علی نے اولاد کو بتائے، حتیٰ کہ ائمہ 12 امام 14 معصومین، تو ان کی بلندی تو بہت بلند ہے، ان کی اولاد اور امام زادگان جیسے میں نے نام لیا جو نائبین بھی تھے، علوم میں نائب بھی تھے اپنے دور کے ائمہ کے، حضرت سلطان علی اور جناب یحییٰ کا تذکرہ کیا، ان کی مثال بھی مسلم اور مومنین کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ تو لہذا میرے بھائیوں، آج اسی درس کے اختتام پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں قرآن کو پڑھو،
قرآن برکت ہے، قرآن عظمت ہے، لیکن یاد رکھو قرآن کے بطون کے لیے تفسیر بے رائے کا شکار نہ ہونا۔ قرآن کی وہی تفسیر آپ کے لیے نجات کا سبب ہے جو ناطق قرآن اور علوم میں ماہر بلکہ کامل، بلکہ قرآن کے 70 بطون جن کے سینے میں موجود ہیں، یعنی محمد و آل محمد، ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔